हाजिर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट में ही, और आज जो आपसे हाल अहवाल करना है वो बलूचिस्तान का मशहूर ज़माना केस नयाब सिकंदर उमरानी की जो जदादों के हसूल से मुतल्लिक केस है उस पे आज हम डिस्कस करेंगे। उसमें कुछ अपडेट्स हैं जो आपसे शेयर करनी है, और दरअसल ये मामला आप इससे बड़े वाकिफ़ हैं, ख़ासकर हमारी सिंध और बलूचिस्तान के जो लोग हैं या आवाम है वो बहुत खूबी से बड़ी बरीक बीनी से जानती है कि नयाब सिकंदर उमरानी का केस क्या है और किस तरीके से वो अपने जदादों के हसूल के लिए और अपने भाई और बहन के कत्ल से मुतल्लिक जो है वो इंसाफ के हसूल के लिए इसी सुप्रीम कोर्ट में 4 से 5 साल तक वो स्ट्रगल करती रही, अकेले तनहा। और ऐसी सूरत हाल में जब उसकी अपनी ज़िंदगी को जो है वो ख़तरात दरपेश हैं, और इस नयाब उमरानी ने जो है वो पूरे बलूचिस्तान की जो ख़वातीन है उसके लिए भी एक मिसाल कायम की है कि जदाद का मामला जो है वो हमारे जो कबैली समाज है या ख़ासकर नीम कबैली समाज जो बलूचिस्तान का है वहाँ पे हमेशा ख़वातीन को उनके हकूक़ से और ख़ासकर उनके विरासती हक़ से जो है वो महरूम किया जाता है। और यहाँ मामला जो है कुछ ऐसा है कि नयाब सिकंदर उमरानी के भाई को और उसकी बहन को उसके सुतेले भाइयों ने महज जदाद के हसूल के लिए, महज विरासती जदाद की वजह से जो है वो सफ़े हस्ती से बिठा दिया, उनको शहीद कर दिया, उनको कत्ल कर दिया। तो उनके कत्ल के ख़िलाफ़ नयाब जो है वो 2018 में सुप्रीम कोर्ट में, इसी सुप्रीम कोर्ट में उसने जंजीर अदल हिलाई। तो उस वक्त के चीफ जस्टिस ने को नोटिस लिया, और 18 अगस्त 2018 को जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है उस आर्डर में जो है वो नयाब की जो जदादों का मामला है उसको टेकअप किया गया, और उस हवाले से तमाम मुतलका डीसीज़ जिसमें जैकाबाद के भी हैं, नसीराबाद के, जाफराबाद के, सोबतपुर वगैरह, उन सब को जो है वो उनसे रिपोर्ट्स तलब की गई थी। लेकिन आज हमारा मुद्दा जो है वो महज ज़िला नसीराबाद से ही मुतल्लिक है, क्योंकि इस वक्त डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद जो आयशा ज़हरी हैं उनकी कोर्ट के अंदर जो है वो नयाब सिकंदर उमरानी के जदादों का मामला जो है वो ज़ेरे इल्तवा है, और शायद सुना है कि कल उस पर फ़ैसला भी आना है। तो इस वजह से हमने कहा कि हम आपको हक़ाइक़ बता दें, और हमें उम्मीद है कि आयशा ज़हरी जो है वो हक़ और सच की बात करेगी, और वो एक मज़लूम बेटी को ज़रूर इंसाफ देगी। वो इंसाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने मुहैया किया है उसको, वो हक़ जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो उम्मीद है आयशा ज़हरी जो है डिप्टी कमिश्नर, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो नयाब को उसके हक़ से जो है वो महरूम नहीं करेगी। मैं मानता हूँ कि इस वक्त जो है वो डिप्टी कमिश्नर आयशा ज़हरी के ऊपर बेइंतहा प्रेशर होगा, शायद हुकूमत का भी दबाव हो, शायद कबैली अमायदीन का भी प्रेशर हो, और वो वहाँ पे जो तुमनदार हैं, जो सरदार हैं, जो सियासतदान हैं, उन सब का हो। लेकिन इन सारे दबाव के बावजूद फ़ैसला जो है वो उम्मीद है, और इंशाअल्लाह जो है वो हक़ और सच का आएगा, और हक़ जो है वो हमेशा बातिल पे जो है वो गालिब आता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने डीसी नसीराबाद से रिपोर्ट तलब की थी, तो उस वक्त के डीसी ने रिपोर्ट जमा जो कराई, तो उसमें उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर ये लिखा था कि सिकंदर ख़ान उमरानी जो नयाब के भी वालिद थे कि उनकी वफ़ात 2016 में उनके जो तरका था, उनकी जो जदाद थी, नसीराबाद की जो जदाद 232 एकड़ अराज़ी जो थी, वो उसके सौतेले भाइयों, ये नयाब के सौतेले भाइयों शफ़क़त बशीर, लियाकत वकास वग़ैरह ने सब अपने नाम कराई, और फिर बाद में शफ़क़त और लियाकत ने जो अपना हिस्सा है वो बशीर और वकास को जो है वो हिबा कर दिया, गिफ्ट कर दिया। और ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई, तो सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ तय हुई या सामने आई कि जेल साजी के ज़रिए उसके सतीले भाइयों ने नयाब और उसके भाइयों को जो है सगे भाइयों को और बहनों को महरूम करने के लिए उन्होंने जेल साजी से अपने वालिद की जो जदाद है, ये 232 एकड़ अराज़ी जो है नसीराबाद की, वो उन्होंने अपने नाम कराई। तो जिस पे उनकी फिर ये जो जेल साजी की बुनियाद पर इंतकाल था ये कैंसिल किया जाता है, और कैंसिल करने के बाद
جب رپورٹ سپریم کورٹ میں سبمٹ کی جاتی ہے تو اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان ڈی سی نصیر آباد سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے جو جیل سازی کے ذریعے انتقال ہوا تھا وہ تو کینسل کر دیا، اب آگے آپ اس کو کس طریقے سے ورثہ میں تقسیم کریں گے؟ تو اس پر ڈی سی نصیر آباد نے، مجھے یاد پڑتا ہے، میں وٹنس ہوں اس پوری کارروائی کا، تو ڈی سی نصیر آباد نے کہا تھا کہ ہم اس میں شرعی تقسیم کریں گے اور جو حصہ دار بنتے ہیں ان کو دیں گے۔ تو چیف جسٹس نے ان کو یہ تاکید کی تھی کہ آپ نے شرعی تقسیم کرنی ہے اور ریونیو کے جو بلوچستان ریونیو کے لاز ہیں، جو قوانین ہیں، ان کو مد نظر رکھ کر آپ نے کرنا ہے اور کوئی اس کا جو حصہ دار ہے وہ محروم نہ ہو پائے۔ تو انہوں نے کہا ہم ایسے ہی کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد ڈی سی نصیر آباد کی جانب سے جو ہے وہ 10 ستمبر 2021 کو روزنامہ جنگ اور روزنامہ مشرق میں یہ سکندر خان عمرانی کی جداد اور سے متعلق جو ہے اشتہار دیا جاتا ہے، اور یہ بشیر، شفقت وغیرہ یہ جتنے بھی اس کے سیلے بھائی ہیں ان کو فردن نوٹسز جاری کیے جاتے ہیں ان کے گھروں کے ایڈریسز کے اوپر، اور ہر جگہ پہ نوٹس عویدہ کیے جاتے ہیں، اخبار میں اشتہار دیا جاتا ہے، علماء سے فتوے لیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جا کر منجوٹی جہاں پہ یہ ایریا ہے وہاں پہ موقع پہ جا کر جو ہے وہ اس وقت کے ڈی سی جو ہے وہ کھاتے بناتے ہیں، اور پھر وہ سب میں جو حصے دار ہیں اور جن کو جو حصہ مل رہا ہوتا ہے ان میں تقسیم کرتے ہیں، اور اس حوالے سے پھر رپورٹ سپریم کورٹ میں بھی سبمٹ ہوتی ہے، تو جس پہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ نایاب سکندر جو ہے وہ اپنی جان کے پیش نظر جو ہے وہ، کیونکہ اس کو لاکھ سیکیورٹی کے خطرات ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے، تو اس کے پیش نظر وہ تو وہاں پہ جا نہیں سکتی، تو سپریم کورٹ نے پھر خود کیئر ٹیکر بناتی ہے ضلعی انتظامیہ کو، ڈی سی نصیر آباد کو، اور پھر یوں خدا کر کے اس کا حصہ ملتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات بڑی قابل ذکر ہے، جب یہ کیس سپریم کورٹ میں چل رہا تھا تو اس وقت خود بشیر جو آج ابھی یہ نصیر آباد کے ڈپٹی کمشنر کے پاس یا ڈپٹی کلیکٹر کے پاس گیا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی یہ دوبارہ تقسیم کریں، اور پتہ نہیں کیا زمین و آسمان کے کلابے ملا کے تو وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے نیاب کو اس کا حصہ نہ ملے، بلکہ وہ نیاب کو جو حصہ ملا وہ اس کو ہڑپنے کے در پہ ہے۔ اس وقت وہ بھی موجود تھا، نیاب کی وہ جو ستیلی بہنیں ہیں جو آج حصہ دار بننے کی کوشش کر رہی ہیں وہ بھی موجود تھیں اس پوری پروسیڈنگ کے اندر، اور ایون کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کے وکیل کامران مرتضیٰ بھی موجود تھے جب سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کی جو ہے وہ نیاب کو بھی حصہ دیا جائے اور دوبارہ ریونیو لاز کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ تو اس وقت کامران مرتضیٰ نے برملا یہ کہا تھا کہ اگر نیاب کو اور اس کی سگے بہن بھائیوں کو جو ہے اگر شرعی طور کے اوپر حصہ ملتا ہے تو انہوں نے کہا میں تو کوئی اس پہ اعتراض نہیں کرتا اور نہ ہی میرے جو ہیں ان کو کوئی اعتراض ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ شرعی اور جو قانونی طور پہ جو بھی حصہ ملتا ہے نیاب کو اس پہ تو کسی کو کوئی اعتراض ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اس وقت بشیر وغیرہ، لیاقت، یہ سب انہوں نے کوئی بھی جو ہے وہ اعتراض نہیں کیا تھا، اور اسی وجہ سے جب یہ زمین تقسیم بھی ہو گئی اور نیاب کو اس کا حصہ بھی مل گیا تو اب جب خدا کر کے اس کو حصہ ملا تو پھر یہ عائشہ زہری جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر بن کے آ جاتی ہیں، اور اب وہ ان کی کورٹ کو جا کے جو ہے وہ وہاں پہ اپیل کرتے ہیں جی وہ ہمیں ہمارے حصے سے محروم کر دیا گیا اور یہ ہوا جی وہ ہوا، لیکن اس وقت تمام قانونی تقاضوں کو مد نظر رکھ کر نیاب کو اس کا حصہ دیا گیا تھا۔ لیکن اب وجہ صرف اتنی سی ہے کہ جو جنہوں نے نیاب کی بہن صنم ایڈوکیٹ کو قتل کیا، جنہوں نے نیاب کے بھائی میر وقار عمرانی کو ان جدادوں کے حصول کے لیے قتل کیا، تو وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے حکم پر جو ہے وہ جدادیں ان کو ملیں، تو وہ کیسے اس کو ہضم کر سکتے ہیں؟ وہ اب وہ تو برملا اپنی نجی محفلوں میں بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی کہ ہم نے جس جداد کی وجہ سے قتل کیا وہ نیاب ہم سے کیسے لے سکتی ہے۔ انہوں نے کہا اگر نیاب نے لی ہے تو ہم نیاب سے ہر صورت واپس لیں گے چاہے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے، اور اس حوالے سے وہ ہر وہ ہیلا، ہر وہ حربہ، ہر وہ طریقہ استعمال کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ زمین واپس نیاب سے جو ہے وہ ہڑپ لی جائے، واپس اس سے کرا لی جائے۔ اس کے لیے اب یا تو اللہ جانتا ہے یا اپنا ڈپٹی کمشنر عائشہ زہری جانتی ہیں کہ ان کے اوپر شاید کتنا
دباؤ اور پریشر ہوگا۔ تو اسی وجہ سے ہماری عائشہ زہری سے بھی یہ التماس ہے، یہ درخواست ہے، یہ اپیل ہے کہ آپ جو ہے وہ صرف نایاب نہیں بلکہ بلوچستان کی ہر اس خاتون کے لیے جو ہے، ہر اس مظلوم لڑکی کے لیے جو ہے وہ آپ ایک رول ماڈل بھی ہو اور آپ ایک امید بھی ہو۔ اور ہمیں بھی امید ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے نیاب سے یہ زمین جو اس کو سپریم کورٹ کے حکم پر ملی ہے، جو اس آئینی قانونی تمام تقاضوں کو پورا کر کے جو بلوچستان کے ریونیو لاز کے مطابق اس کو جو اس کا شرعی حصہ، جو اس کو اس کا وراثتی حصہ ملا ہے، امید ہے کہ عائشہ زہری جو ہے وہ آئین اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائیں گی اور نیاب کو اس کے حصے سے محروم نہیں کریں گی بلکہ الٹا اس کا تحفظ کریں گی۔ تو یہ ہم امید کر سکتے ہیں اپنے محترمہ عائشہ زہری صاحبہ سے، اور امید بھی ہے کہ اور ہم اللہ سے بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں حق اور سچ کا فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو جو ہے ان کی مدد فرمائے تاکہ کسی یتیم کا جو ہے وہ حق جو ہے وہ مجروح کرنے سے وہ باز رہیں اور یوں حق اور سچ کا بول بالا ہو۔ ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ آپ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔